الرحیم السلام علیکم. میں ہوں شیف محمد یونس. فرینڈس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. فرینڈس آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اسپیشل چکن اسٹیم روسٹ. چکن اسٹیم روسٹ بنانے کا آپ کو سب سے آسان طریقہ بتائیں گے. ایک منفرد انداز میں آپ کو یہ طریقہ بتائیں گے. آپ کے پاس گھر میں جو بھی مسالہ جات موجود ہیں آپ ان سے اچھا بہترین چکن اسٹیم روسٹ بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس چند مسالہ جات موجود تھے، یہ ہم نے ڈال لیے ہیں. سب سے پہلے ہم نے 2 کلو چکن لیا ہے، اس کو اچھی طرح سے سرکے کے پانی سے دھو لیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سرخ مرچ تھی، سرخ دلفر مرچ تھی، ہلدی تھی اور پسا دھنیا، پسا مسالہ، نمک، پلاسٹک کا مسالہ، لیمن اور دہی تھا. یہ چیزیں ہم نے ڈال لی ہیں. اب ہم یہ ساری چیزیں چکن میں ایڈ کرتے ہیں. اس کی مقدار میں آپ کو بتاتا ہوں. چلی ایڈ کریں گے، 2 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس میں، اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد یہ دلفل مرچ ہے ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے. 2 کلو چکن ہے، 2 ٹیبل سپون کا فارمولہ استعمال کریں گے. اس کے بعد ہلدی ہے ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس پسا ہوا دھنیا ہے 2 ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس گرم مسالہ پسا ہوا، یہ گرائنڈ کر لیا تھا، 2 ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے. نیکسٹ نمک ہے 2 ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے. ٹکا مسالہ بھی ہمارے پاس موجود تھا، 2 ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے. لیمن بھی پڑا ہوا تھا ہمارے پاس، اس کا بھی رس نکال لیں گے. دہی بھی ہمارے پاس موجود تھا. اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ آپشنل ہے. 2-3 ٹیبل سپون یہ ایڈ کر لیں گے، 3 ٹیبل سپون کر لیتے ہیں. سرکہ بھی ہمارے پاس موجود تھا، 2 ٹیبل سپون سرکہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں. یہ بھی ہم نے ایڈ کر لیا. جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں وہ سمجھ لیں آپ کے پاس گھر میں جو بھی چیزیں، جو بھی انگریڈینٹس، جو بھی مسالہ جات آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان سے اچھا چکن اسٹیم روسٹ بنا سکتے ہیں. سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا، سب سے آسان فارمولہ بتاؤں گا. ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے. مسالے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کیا ہے، سارے چکن پہ مسالہ چڑھ گیا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے 1 گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دینا ہے. 1 گھنٹہ اسے میرینیٹ کا ٹائم دیتے ہیں. اس کے بعد کیا طریقہ کار ہے 1 گھنٹے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. جی 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے، ہماری میرینیشن مکمل ہو چکی ہے. 1 گھنٹے بعد ہم نے اسے نکال لیا ہے. آپ کوئی بھی برتن لے لیں، اسٹکی ہو نان اسٹکی ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اسے اس برتن میں ڈال دینا ہے. اس برتن میں ہم آپ اسے ڈال رہے ہیں. ہم جو بنا رہے ہیں چکن اسٹیم روسٹ، یہ سمجھ لیں کہ ایک منفرد چیز ہوگی. سب سے منفرد اس لیے ہوگی کہ اس سے ہم نے آئل فری بنانا ہے. جو اس کی مین چیز ہے نا، آئل فری اس کو ہم بنا رہے ہیں. اس طرح آپ اسے ڈال دیں. ڈال کے بالکل سلو آنچ پہ آپ نے اسے، جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے اس آنچ پہ آپ نے اسے لگا کے نا
اوپر سے کور کر دینا ایک ہے۔ بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے، اس میں آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا، چکن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے اور باقی انگریڈینٹس بھی پانی چھوڑیں گے، اسی پانی میں آپ نے اسے پکنے دینا ہے، کیونکہ اس میں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ روسٹ کی شکل میں ہوگا اور آئل فری ہوگا۔ اسے اب ہم اوپر سے کور کرتے ہیں، میں سارا کچھ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں۔ جی 15 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں، اب اسے ایک بار ہلاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی دیکھیں جی، چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھیں اسی پانی میں یہ تیار ہوگا، یہی پانی ڈرائی ہوگا، اسی میں ہی سارا کچھ ہم نے کرنا ہے۔ بالکل لو فلیم ہم نے رکھی ہوئی ہے، اسے ہلا کے پھر 15-20 منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں۔ جی تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں مکمل، اب اس کی پوزیشن چیک کرتے ہیں۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری لک آئی ہے، تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، پانی وغیرہ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اگر پانی ہو تو آپ اس کی آنچ تیز کر کے پانی خشک کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ ہم نے صرف زیادہ نہیں 2 چمچ آئل ایڈ کریں گے، 2 چمچ آئل فری ہے، بس 2 چمچ، تھوڑا سا اس میں مزید بھون لیں گے، کیوں اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ 2 منٹ میں بھون کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 منٹ اسے ہم نے مزید بھونا ہے، اب اس کی اور مزید اچھی لک آ گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جی چکن روسٹ۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری لک آئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو طریقہ، جو پیٹرن ہم نے آپ کو بتایا ہے، سب سے آسان بتایا ہے، اور اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ ہماری اگر ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔